میری امی نے جب مجھے یہ بتایا کہ لڑکی صوم و صلات کی پابند ہے تو میں بہت خوش ہوا تھا کہ اچھی بات ہے، نیک لڑکی کا گھر میں آنا برکت کا سبب ہوتا ہے۔ میرے ساتھ بیٹھی میری شادی شدہ بہن نے مجھے ٹہوکا دے کر میرے کان میں سرگوشی کی کہ لڑکی حسین بھی بہت ہے۔ یہ بات سن کر میں نظریں جھکا کر مسکرانے لگا۔ میری زندگی میں پہلے کوئی لڑکی نہ تھی، اس لیے نور کے بارے میں ہی سوچتے ہوئے میں نے شادی تک کا وقت گزارا تھا۔ لیکن شادی کی رات جب میں کمرے میں گیا تو سامنے اپنی بیوی کو دیکھ کر ششدر سا رہ گیا تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ دلہن بنی میرا انتظار کر رہی ہوگی، میں اس کی تعریف کروں گا، اپنی محبت کا اظہار کروں گا۔ لیکن نور کا عروسی لباس بیڈ پر پڑا تھا اور وہ سادہ سا لباس پہنے جائے نماز پر بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ ایک ایسے عمل میں مصروف تھی کہ میں اسے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ بے شک وہ بہت نیک عمل کر رہی تھی، لیکن اس وقت میں اسے دلہن کے روپ میں دیکھنے کا متمنی تھا۔ بہرحال میں نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور نور کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا، لیکن اس کے طویل سجدے ختم ہی ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے نہ جانے کیا دعائیں مانگ رہی تھی۔ کافی دیر میں نور کے نوافل ختم ہونے کا انتظار کرتا رہا، لیکن پھر مجھے اس پر غصہ سا آنے لگا کہ ایسی بھی کیا عبادت جو آج ہی کرنی ہے۔ میرا غصہ جب آپے سے باہر ہوا تو میں لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں سو چکا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میری بیوی کمرے میں موجود نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر بھی مجھے غصہ آنے لگا۔ جب میں کمرے سے باہر آیا تو وہ میری والدہ کے ساتھ بیٹھی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ مجھے اپنی بیوی پر غصہ تو بہت آ رہا تھا، لیکن میں ضبط کر گیا۔ دن بھر نور کا وقت میری والدہ کے ساتھ ہی گزرا تھا یا میری شادی شدہ بہن کے ساتھ گزرا تھا۔ ولیمے کی تقریب سے فارغ ہو کر گھر پہنچتے ہی میں اپنے کمرے میں جلدی سے ہی آ گیا تھا، لیکن آج بھی نور نوافل میں مشغول تھی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے پھر سے غصہ آنے لگا۔ میں نے لباس تبدیل کیا، اپنا تکیہ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں اس کا ملازم تھا کیا جو روز اس کا انتظار کرتا کہ وہ کب اپنی عبادت سے فارغ ہوگی۔ میں نے تکیہ لاؤنج کے صوفے پر پٹخا اور وہیں پر لیٹ گیا۔ کافی دیر میں اپنا خون جلاتا رہا کہ ایسی بھی کیا عبادت کے شوہر کو ہی نظر انداز کر دیا جائے، لیکن نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح میری والدہ نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اپنی والدہ کو غصے میں دیکھ کر میں نظر انداز کر گیا۔ وہ کہنے لگی، اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا، یہ سوال آپ اپنی بہو سے کریں جو تمام رات عبادت میں گزار دیتی ہے۔ میری بات سن کر میری والدہ مجھے ہی ڈانٹنے لگی، کہنے لگی، شرم نہیں آتی ایسی بات کرتے ہوئے؟ شکر کرو کہ بیوی نیک ہے۔ لیکن نور نے یہی اپنا معمول بنا لیا تھا۔ وہ رات ہوتے ہی جائے نماز بچھائے نوافل پڑھنے لگتی، دن بھر میری والدہ اور چھوٹے بھائی کے ساتھ ہنستی، باتیں کرتی، سب کے سامنے مجھ سے بہت اچھے سے بات کرتی، میرے سارے کام بھی کر دیتی تھی۔ لیکن رات کو جب کمرے میں آتا تو وہ عبادت میں مشغول ہوتی۔ میری شادی کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا، لیکن اب تک میں اپنے حق سے محروم تھا، کیونکہ محترمہ کے نوافل ہی ختم نہیں ہوتے تھے۔ لیکن میں نے بھی آج پکا ارادہ کر لیا تھا کہ آج اس سے وجہ جان کر ہی رہوں گا۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ میری نیند سے بری حالت تھی، لیکن میں جاگ رہا تھا۔ مجھے اپنی بیوی کی عبادت کے ختم ہونے کا انتظار تھا کہ کب اس کے طویل سجدے ختم ہوتے ہیں۔ رات کے 3 بجے اس نے جائے نماز طے کر کے ایک دراز میں رکھ دیا۔ مجھے یوں نیند میں بے حال دیکھ کر کہنے لگی، آپ کیوں ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ آپ نے صبح آفس بھی جانا ہے۔ مجھے نور پر پہلے ہی بہت غصہ تھا، دل میں اس کے لیے ڈھیروں شکوے بھی تھے۔ میں نے کہا، تمہیں پرواہ ہے میری؟ کیا شوہر کی ضرورت صرف اتنی ہے کہ بیوی اس کے کپڑے استری کرے، کھانا پینا اس کے سامنے رکھ دے؟ کیا میرے کام کر کے تمہارے سارے فرائض پورے ہو جاتے ہیں نور؟ میرے اس سوال پر وہ بری طرح سے گڑبڑا سی گئی، مجھ سے نظریں چرانے لگی۔ بلا شبہ وہ حسین تھی۔ اس وقت سادگی میں دوپٹہ اوڑے اس کا چہرہ اس کے نام کی طرح ہی نور برسا رہا تھا، لیکن اس کی جھجک اور گھبراہٹ میری سمجھ سے باہر تھی۔ وہ اب تک ویسے ہی اسی جگہ کھڑی تھی جہاں کچھ دیر پہلے نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا جو برف کی مانند سرد ہو رہا تھا اور اسے اپنے برابر بیڈ پر بٹھا دیا۔ میرا سارا غصہ اسے دیکھ کر ہی کہیں کھوس آ گیا، حالانکہ میرا ارادہ تھا کہ میں اس سے سختی سے پیش آؤں گا۔ شاید یہ اس کے حسن کا کمال تھا۔ میں نے بڑے پیار سے بات کا آغاز کیا۔ میں نے کہا، بے شک تم اللہ کی عبادت کرو، خوب کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں،
لیکن یہ عبادت تم دن میں کیا کرو، شوہر کے اور بھی بہت سے حقوق پورے کرنے ہوتے ہیں، تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے۔ میری بات پر اس کے چہرے کی بدحواسی بڑھنے لگی۔ اس نے میرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور کھڑی ہو گئی۔ مجھے نور کی یہ حرکت بہت عجیب سی لگی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، بدر، میں ابھی کچھ ماہ آپ کو آپ کا حق نہیں دے سکتی۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ کہنے لگی، مجھے بیماری ہے جس کا علاج چل رہا ہے، اور اگر اس علاج کے دوران میں آپ کے پاس آئی تو میں مر جاؤں گی۔ یہ بات ہی کچھ ایسی تھی کہ میں سن کر دنگ سا رہ گیا۔ نور کے رونے میں اور بھی تیزی آنے لگی۔ وہ کہنے لگی، میری والدہ اسی لیے میری شادی چند ماہ بعد کرنا چاہتی تھی، لیکن آپ کی والدہ اور بہن کو آپ کی شادی کی جلدی تھی۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، کہنے لگی، خدارا بدر، میری اس بیماری کا ذکر اپنے گھر والوں سے مت کیجیے گا، یہ بات ہم دونوں کے بیچ میں ہی رہنے دیں۔ میں نے اس وقت نور سے کچھ نہیں کہا، لیکن اگلے ہی روز نور مجھے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جس کے مطابق نور کے پیٹ میں رسولیاں تھیں جن کا علاج میڈیسن سے ہو رہا تھا۔ کچھ احتیاطی تدابیر تھیں جو ڈاکٹر مجھے بتا رہی تھی۔ اس نے نور کی رپورٹس کی فائل بھی میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے اس پر ایک نظر ڈال کر ہٹا لی، کیونکہ مجھے ایسی باتوں کا کچھ خاص علم نہ تھا، لیکن میری بیوی ایک نیک عورت تھی، مجھ سے جھوٹ تو نہیں کہہ سکتی تھی۔ اب ہم نے آپس میں یہ طے کر لیا تھا کہ نور رات کو ایک الگ کمرے میں عبادت کر لیا کرے گی، کیونکہ وہ جب دعا کرتی تھی تو سسکیوں سے روتی تھی، اور میں نیند کا کچا تھا۔ پھر وہ نوافل کے بعد تلاوت کلام پاک بھی بہت دیر تک کرتی رہتی تھی۔ میرے دل سے نور کے لیے تمام شکوے ختم ہو چکے تھے، لیکن جو کچھ ایک ماہ بعد مجھے معلوم ہوا، میرا ذہن پھر سے منتشر ہو چکا تھا۔ چند دن بعد میرا کزن مجھ سے ملنے آ گیا۔ نور اسے دیکھتے ہی کمرے میں چلی گئی، حالانکہ وہ شرعی پردہ نہیں کرتی تھی۔ میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ وہ ہنستی باتیں کرتی تھی، کبھی کبھار مذاق بھی کر لیتی تھی۔ ہاں، دوپٹہ وہ ہر وقت سر پر اوڑے رکھتی تھی، یہ اس کی عادت تھی۔ جب تک میرا کزن بیٹھا رہا وہ کمرے سے باہر نہیں آئی، یہاں تک کہ رات کا کھانا بھی میری والدہ نے ہی لگایا تھا، کیونکہ میری ایک ہی بڑی بہن تھی جو کہ شادی شدہ تھی، اور مجھ سے چھوٹا ایک بھائی تھا جو کالج میں پڑھتا تھا، اسی لیے نور ہی گھر کے سارے کام کرتی تھی۔ نور کمرے میں تھی تو یہ سب امی نے ہی کرنا تھا۔ کھانے کے بعد میرا کزن مجھے باہر صحن میں لے گیا، مجھ سے کہنے لگا، اور سناؤ، کیسی جا رہی ہے شادی شدہ زندگی؟ میری اپنے اس کزن سے دوستی اور بے تکلفی بہت زیادہ تھی، ہم آپس میں باتیں شیئر کر لیتے تھے۔ میں نے کہا، میری بیگم کے ساتھ کچھ مسائل ہیں، اسی لیے ہم الگ کمرے میں رہتے ہیں۔ میری بات سن کر میرے کزن فہد نے مجھے جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھا، پھر کہنے لگا، ایسے بھی کیا مسائل ہیں؟ جب میں نے اپنی بیوی کی بیماری کا ذکر کیا تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، تم بہت بھولے ہو بدر، تمہاری بیوی تم سے جھوٹ بول رہی ہے، نظر رکھو اس پر۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلا گیا، لیکن مجھے مزید ایک الجھن میں ڈال گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا، سوچنے لگا کہ فہد نے یہ بات کیوں کی، میری بیوی مجھ سے کیوں جھوٹ بولے گی۔ میں پورا دن آفس میں بھی یہی سوچتا رہا کہ کس کی بات پر یقین کروں۔ آفس سے واپسی پر میں گھر کے بجائے سیدھے ایک ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ وہ جینٹس ڈاکٹر تھا۔ میں نے اسے وہ ساری باتیں بتائیں جو نور اور اس کی ڈاکٹر نے مجھ سے کی تھیں۔ میری باتیں سن کر وہ ڈاکٹر مسکرانے لگا، کہنے لگا، ایسا کچھ نہیں ہوتا، اس بیماری میں میاں بیوی کی علیحدگی ضروری نہیں ہوتی، آپ کو بیوقوف بنایا گیا ہے۔ یہ سن کر مجھے نور پر غصہ آنے لگا۔ وہ میرے ساتھ کون سا کھیل کھیل رہی تھی؟ مجھے الو بنا رہی تھی۔ ایک عبادت گزار، تہجد گزار ہوتے ہوئے بھی وہ مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی۔ میں اب سوچ چکا تھا کہ میں اب نور کی ہر حرکت پر نظر رکھوں گا۔ میں جب گھر پہنچا تو نور میری والدہ کے ساتھ بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکراتی ہوئی میرے پاس آ گئی، میرے ہاتھ سے آفس بیگ پکڑا اور کمرے میں رکھنے چلی گئی۔ کھانا لگاتے ہوئے کہنے لگی، بدر، آج میں نے آپ کی پسند کا کھانا بنایا ہے۔ میرا دل اس وقت ایک نامعلوم انجانی سی اذیت میں مبتلا تھا۔ مجھے نور کی ہر بات دھوکے بازی لگ رہی تھی۔ میری پسند کا کھانا بنانا، بھاگ بھاگ کر میرے کام کرنا، یوں ظاہر کرنا جیسے وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، یہ سب مجھے ڈھونگ لگ رہا تھا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، آپ کی پسند کا گاجر کا حلوہ بھی بنایا میں نے اسے تعصب سے دیکھا اور کہا، مجھے بھوک نہیں ہے، آفس کے ایک کولیگ نے آج دعوت کی تھی۔ یہ کہہ کر میں نے کچھ پل اس کا بجھا ہوا چہرہ دیکھا جو مجھے ایک بناوٹی سا لگ رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔
میری بھوک تو میری بیوی کے جھوٹ نے ہی ختم کر دی تھی۔ میں نے کپڑے بدلے اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ غصے کے مارے مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی، لیکن میں اندھیرا کیے کمرے میں لیٹا تھا، یہ سوچتا رہا کہ نور نے مجھ سے یہ جھوٹ کیوں بولا تھا۔ کیا میں اسے پسند نہیں تھا؟ اور کیا اس کے گھر والوں نے اس کی شادی مجھ سے زبردستی کروا دی تھی، یا پھر اس کا کسی کے ساتھ؟ اس سوچ سے میرے دماغ کی تنابیں کھنچنے لگی۔ نور کمرے میں آئی تو میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ مجھے سوتے دیکھ کر میرے پاس آ گئی، کیونکہ میں آفس سے آتے فوراً سے کبھی بھی نہیں سوتا تھا۔ ہم ایک اچھے دوست کی طرح باتیں کرنے لگے تھے۔ نور اب مجھ سے زیادہ گھبراتی نہیں تھی، کیونکہ میرا رویہ اس سے دوستانہ سا ہو چکا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری نیک بیوی ایک بیماری میں مبتلا ہے۔ چند ماہ کے علاج کے بعد ہمارے بیچ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اسی لیے اب ہم خوب باتیں کرتے تھے، ہنستے تھے۔ کبھی کبھی میں آئس کریم کھلانے بھی نور کو باہر لے جاتا تھا۔ وہ بھی مجھ سے اب بالکل بے تکلفی سے بات کر لیا کرتی تھی۔ مجھے سگریٹ پینے کی عادت تھی، لیکن نور مجھ سے سگریٹ چھین لیتی تھی۔ کہتی تھی بدر یہ جان لیوا شوق ہے، اسے مت پیا کریں۔ وہ میری سگریٹ چھڑوا چکی تھی، بلکہ میں نماز بھی پڑھنے لگا تھا، لیکن اس کی عبادت، جائے نماز پر رونا، سسکیوں سے رب کو راضی کرنا، مجھے سب کچھ اب ڈھونگ لگ رہا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر میری پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دیکھنے لگی کہ شاید مجھے بخار ہے، جو میں آتے ہی سو گیا ہوں۔ مجھے دیکھ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ مجھے نہ چین آ رہا تھا نہ ہی نیند۔ رات کے 2 بجے تو بھوک اور پیاس کی شدت نے مجھے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ میرا حلق پیاس کی شدت سے کانٹا بن چکا تھا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر نکلا، کچن میں جا کر فریج کھولا اور پانی کی بوتل نکالی، اسی کو منہ لگا کر پانی پینے لگا۔ پیاس کی شدت اتنی تھی میں 2-3 گلاس پانی پی چکا تھا۔ پانی پی کر میں نے پیاس اور بھوک دونوں کی شدت کو مٹانے کی کوشش کی تھی۔ میں جیسے ہی کچن سے باہر نکلا، سامنے ہی نور کا کمرہ تھا، جو ایک اسٹور نما تھا۔ کمرہ چھوٹا تھا، وہاں نور جائے نماز بچھائے اپنی عبادت کیا کرتی تھی۔ میں جب واپس اپنے کمرے میں جانے لگا تو مجھے نور کی سسکیاں سنائی دینے لگی۔ میں جانتا تھا کہ وہ رو رو کر دعائیں مانگنے کی عادی ہے۔ یہ بات میرے لیے نئی نہ تھی، لیکن وہ دعا نہیں کر رہی تھی، وہ تو کسی سے باتیں کر رہی تھی، جیسے نور کمرے میں اکیلی نہ ہو۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں فوراً سے نور کے کمرے کے پاس آ گیا۔ مجھے وہاں ایک نوجوان کی دھیمے لہجے میں باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ نور رو رو کر اس سے بہت دھیرے دھیرے باتیں کر رہی تھی۔ یہ سب سن کر میرے تن بدن میں تو آگ ہی لگ گئی تھی۔ میرے غصے کا یہ عالم تھا کہ آج کسی کو جان سے ہی مار ڈالوں گا۔ میں نے اس کے کمرے کا دروازہ اس زور سے پیٹنا شروع کیا کہ اسے توڑ ہی ڈالوں گا۔ میں نے چلا کر کہا، نور دروازہ کھولو، اندر کون ہے تمہارے ساتھ؟ میری دھاڑ سن کر میری والدہ اور چھوٹا بھائی دونوں ہی کمرے سے باہر نکل آئے، لیکن نور نے دروازہ نہیں کھولا۔ کمرے سے آوازیں البتہ بند ہو چکی تھیں۔ میں نے دوبارہ سے کمرے کا دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ میری والدہ اور بھائی بھی میرے پاس پہنچ گئے۔ اسی اثنا میں نور نے بھی دروازہ کھول دیا۔ اس کی آنکھوں سے اب بھی آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اس کے چہرے پر بدحواسی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی، کیونکہ میں اس کی چوری پکڑ چکا تھا۔ میں نے اسے غصے سے پیچھے دھکیلا اور اس اسٹور روم جیسے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں ایک جائے نماز بچھا تھا اور پورا کمرہ خالی تھا۔ میں نے کمرے میں لگے پردوں کو بے دردی سے پیچھے کیا۔ کمرہ بہت چھوٹا تھا اور وہاں زیادہ سامان بھی نہ تھا، بس ایک کھڑکی تھی جو بیرونی طرف کھلتی تھی۔ میں نے وہ کھڑکی کھولی اور باہر دیکھنے لگا، لیکن اس وقت شاید وہ جو کوئی بھی تھا بھاگ چکا تھا، کیونکہ گلی سنسان پڑی تھی۔ میں نے کھڑکی کو دوبارہ سے بند کیا اور نور کے پاس آ گیا۔ میری والدہ مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی، بدر تمہارا دماغ تو درست ہے، رات کے 2 بجے تم نے کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ مجھے اس وقت اپنی والدہ کی بات کی ہوش ہی کب تھی۔ میں نے نور کو دونوں بازوؤں سے پکڑا اور غصے سے پھنکار کر بولا، کون تھا تمہارے ساتھ اس کمرے میں؟ میرا بلند لہجہ اور میری بات سن کر وہ شاید سانس لینا بھول گئی تھی۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی، لیکن میری والدہ آپے سے باہر ہو گئی۔ انہوں نے میری گرفت سے نور کو آزاد کیا اور ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ کہنے لگی، کیا بک رہے ہو تم بدر؟ ہوش میں تو ہو تم؟ نور جیسی نیک لڑکی کے بارے میں یہ سب کہتے تمہیں شرم نہیں آئی؟ میں نے تعصب سے دوبارہ نور کی طرف دیکھا۔ میں نے چلا کر کہا، نہیں ہے یہ نیک،
ढोंगी लड़की है, अपनी दीनदारी का झूठा नाटक कर रही है। मैंने खुद अपने कानों से इसके कमरे में से किसी मर्द की आवाज़ सुनी है। मेरी बात सुनकर नूर रोने लगी। कहने लगी, मैं कमरे में अकेली थी, मेरे कमरे में और कोई नहीं था। नूर की ज़ुबान से झूठ सुनकर मेरा जी चाहा कि उसका गला ही दबा दो। मैं उसके पास आया तो वो घबराकर पीछे हट गई। मैंने कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें वज़ू में झूठ बोलते हुए? खाओ अपने ईमान की कसम कि तुम कमरे में अकेली थी। मैंने नूर को बड़ी मुश्किल में डाल दिया था, क्योंकि मैंने खुद उसके कमरे में एक गैर मर्द की आवाज़ सुनी थी। इससे पहले कि नूर कोई जवाब देती, मेरी वालिदा हमारे बीच में आ गई। उन्होंने कहा कि इस लड़की की पाकबाजी और शराफत की कसम मैं खाती हूँ। मुझे बहुत अफसोस है बदर कि मेरे बेटे होकर मेरी तरबियत पाकर भी तुम इतनी छोटी और घटिया सोच के मालिक निकलोगे। खबरदार जो आज के बाद तुमने नूर से इस लहजे में बात भी की तो। ये कहकर मेरी वालदा नूर का हाथ थामे उसे अपने कमरे में ले गई। मुझे अपनी वालदा पे हैरत हो रही थी। उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं था, अपनी सगी औलाद पर और उस बदकिरदार लड़की पर एतबार था जिसके कमरे में मैंने खुद एक गैर मर्द की आवाज़ सुनी थी। कैसे उस लड़की ने मेरी माँ के दिल में अपनी दीनदारी के झंडे गाड़े थे कि उन्हें मैं गलत लग रहा था और नूर सही। मैं भी यही बातें सोच रहा था जब मेरा छोटा भाई भी बोल पड़ा। कहने लगा, भाई मुझे नहीं पता था कि आप इतनी छोटी सोच के मालिक होंगे। मुझे तो आपको भाई कहते हुए शर्म आ रही है। मेरा दिन का वक्त नूर आपी के साथ ही गुजरता है। उनकी बात अल्लाह से शुरू होकर अल्लाह पर ही ख़त्म होती है। उनकी बातों की वजह से ही आज मैं 5 वक्ता नमाज बाजमात पढ़ने लगा हूँ। और आप ऐसी लड़की पर शक कर रहे हैं? वो भी मुझे ही बुरा भला कहता हुआ अपने कमरे में चला गया। इस लड़की ने मेरे घर वालों पर अपनी नेक नामी की छाप बहुत गहरी डाली थी। मैं अपने कमरे में आ गया, लेकिन उसके बाद मैंने नूर से बातचीत छोड़ दी थी। मेरे उठने से पहले वो मेरे कपड़े इस्त्री करके रख देती थी। सुबह नाश्ता मुझे अम्मी बनाकर देने लगी। रात के खाने पर भी नूर मुझे नज़र नहीं आती थी। मैं खुद भी यही चाहता था कि वो मुझे नज़र ना आए। मुझे अब इस बात का इंतज़ार था कि कब वो दोबारा रंगे हाथों पकड़ी जाए। मेरी अब रातों की नींदें उड़ चुकी थीं। मैं रात को कई बार बाहर आता और कान लगाकर ये सुनने की कोशिश करता कि कहीं किसी मर्द की आवाज़ तो नहीं आ रही। कभी कमरे के बाहर स्टूल रखकर उसके कमरे के रोशनदान से झांक कर देखता कि नूर के साथ कोई है, लेकिन वो अकेली ही नवाफिल पढ़ रही होती और सिसकियों के साथ सजदे में दुआ कर रही होती। पहली बार मैंने ये सोचा था कि आखिर ये यूं रो रो कर दुआ क्यों करती है, इसे ऐसा भी क्या गम है। अब मुझे ये बात भी सताने लगी थी कि वो रोज़ क्यों इतनी बेकुल होकर रोती है, लेकिन मेरे पास किसी सवाल का कोई जवाब न था। एक दिन मैंने ऑफिस से आते हुए रास्ते में उसी लेडी डॉक्टर को देखा जो गाड़ी में बैठ रही थी। मैंने अपनी बाइक उसकी गाड़ी के पास रोक दी। मुझे देखकर वो डॉक्टर कुछ बौखला सी गई थी, जैसे मुझे पहचान गई हो। हालांकि मुझे उम्मीद ना थी कि वो मुझे इतनी जल्दी पहचान जाएगी। मुझे शक में उसी डॉक्टर की बदहवासी ने डाला था। मुझे देखकर वो बेख्तियार बोली, आप नूर के हस्बैंड? मैंने कहा, आप तो मुझे फ़ौरन से पहचान गई, वरना मुझे तो लगा था कि मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। मेरी बात पर वो तज़ब्ज़ुब का शिकार होने लगी। मैंने कहा, आपने उस दिन मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने अपनी बीवी की दोबारा से सारी रिपोर्ट्स करवाई हैं। उसे कोई बीमारी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। और जिस बीमारी का आपने जिक्र किया था उसमें भी ऐसा कोई परहेज़ नहीं होता जैसा आपने बताया था। बेहतर है कि आप मुझे सच बता दें कि नूर का असल मसला क्या है, वरना मैं आपके खिलाफ कार्रवाई कर दूंगा कि आप मरीजों को गलत गाइड करती हैं। मेरी बात पर वो घबरा गई। कहने लगी, नूर मेरी दोस्त है। मैं ये तो नहीं जानती कि उसके साथ क्या मसला है, लेकिन उसी ने मुझे झूठ बोलने के लिए कहा था। नूर को वाकई कोई बीमारी नहीं है। ये सच सुनकर मुझे ताज्जुब नहीं हुआ था, क्योंकि किस्सा मैं समझ चुका था। वो लड़की सबके सामने दीनदार बनी झूठ पर झूठ बोले जा रही थी। मैं जब घर पर पहुंचा तो अम्मी खाला के घर गई थी। मेरा छोटा भाई भी घर पर नहीं था। उस वक्त बस नूर ही घर पर थी। मैं अपने वक्त मुकर्ररा से पहले ही घर पहुंच गया था। दरवाज़ा नूर ने ही खोला था। उसकी आंखें रोने की वजह से सूजी हुई थी। मुझे देखकर उसने अपनी नज़रें झुका लीं और किचन के अंदर चली गई। उस वक्त मेरे पास अच्छा मौका था कि मैं सच जान सकूं, क्योंकि घर पर मेरे और नूर के सिवा कोई दूसरा ना था। वो किचन में खाना बना रही थी। मैं सीधा किचन में गया और स्टव बंद कर दिया। नूर का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले गया।
वो परेशान सी हो गई। मैंने कमरे में ले जाकर उसे बेड पर धकेला। मैंने कहा, आज घर पर ऐसा कोई नहीं है नूर जो तुम्हें मुझसे बचा सके। मेरी बात सुनकर वो घबरा सी गई थी। मैंने कहा, आज मुझसे झूठ मत बोलना, क्योंकि मैं सच जान चुका हूँ। तुम्हारी उस डॉक्टर दोस्त ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। उस दिन भी अपने कानों से सुनी आवाज़ पर मुझे ज़र्रा बराबर भी शुबा नहीं है। तुम्हारे साथ दूसरी आवाज़ किसी मर्द की थी। मुझे बताओ सच क्या है। मेरी बात सुनकर वो रोने लगी। कहने लगी, सच जानकर आप मुझे तलाक दे देंगे। और बदर, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आपके बगैर जी नहीं सकती। मेरे घर वाले मेरा ये गम भी सह नहीं पाएंगे। मैंने कहा, इसका मतलब तुम्हारा वाकई किसी गैर मर्द के साथ कोई ताल्लुक है। मेरी बात पर वो नफ़ी में सर हिलाकर रोने लगी। कहने लगी, नहीं, बात कुछ और है। मैंने कहा, मुझे सच सुनना है। कहने लगी कि एक बार उसके वालिदैन उम्रे पर गए थे और वो दिन भर घर में अकेली ही होती थी। उसका बड़ा भाई रात को दुकान से वापस लौटता था। सब जानते थे कि दिन के वक्त वो अकेली होती है, इसीलिए एक दो बार दोपहर के वक्त वो अपने कमरे में सो रही थी जब कोई चेहरा छुपाए उसके घर कूद गया और उसके कमरे में जाकर उसकी इज्जत को पामाल कर दिया। अपने बचाव की कोशिश में नूर उस शख्स का चेहरा देख चुकी थी, लेकिन वो उसके लिए अनजान शख्स था। वो उसे बर्बाद करके जा चुका था। नूर ने ये बात किसी को नहीं बताई। वो रो रो कर अल्लाह के सामने दुआएं करने लगी कि वो उसकी इज्जत का भरम रख ले। शादी पर ही जब मेरा कज़न उसे सलामी के पैसे देने आया तो नूर ने उसे पहचान लिया। वो वही शख्स था जिसने उसे बर्बाद किया था। मेरा कज़न फहद, वो भी उसे पहचान गया था। उसने उसी वक्त एक टिश्यू पेपर पर कुछ लिख कर नूर को वो टिश्यू पकड़ा दिया कि वो मुझे नूर के बारे में शक में डाल देगा अगर नूर ने उसकी बात ना मानी तो। नूर डर गई थी, इसीलिए वो मुझसे डरने लगी और रो रो कर यही दुआएं करती थी कि कहीं वो शख्स उसे मेरे खिलाफ बदगुमान न कर दे। इसीलिए उसने ये सब डरामा रचाया था। वो चाहती थी कि खिदमत से मेरा दिल जीत कर फिर मुझे सच से आगाह करे ताकि मैं उसे छोड़ ना सकूं। लेकिन उससे पहले ही एक दिन जब वो इबादत कर रही थी, फहद खिड़की के ज़रिए से उसके कमरे में आ गया। उसे ब्लैकमेल करने लगा। वो उसकी मिन्नत समाजत कर ही रही थी कि वो उसकी जान बख्श दे, वो उसके साथ कोई गुनाह नहीं करेगी। मेरे दरवाज़ा बजाने पर फहद भाग गया था। ये सब सुनकर मैंने फहद को बदकारी के जुर्म में पुलिस से पकड़वा दिया और नूर को अपना लिया, क्योंकि वो वाकई बेकसूर थी।